बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में भी हम अमेरिका ईरान तनाज़े के हल और मुआहिदे के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे कि अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि अब जंगबंदी मुआहिदा होने जा रहा है और फ़िलहाल तक की कुछ ऐसी इत्तलात है जिसके हवाले से अगर हम इत्तलात ना कहें, इनको सिर्फ इंकशाफात का नाम दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ इंकशाफात किए जा रहे हैं ईरान के हवाले से, ईरान के इरादों के हवाले से। ट्रंप इंतज़ामिया ये इंकशाफात कर रही है, ख़ासी डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आ रही है, या तो फिर ये एक क्योस जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। जुम्मे से पहले जब दस्तखत की बाकायदा एक सेरेमनी होने जा रही है जिसको पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी करेगा, पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा। जिनेवा में ये जो है वो तकरीब का बाकायदा एहतमाम किया जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया को कुछ इंकशाफात हैं, कुछ ऐसे उनको डाउट्स हैं ईरान के इरादों के हवाले से जिनको वो ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि शायद ईरान के अंदर भी कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं और मज़ीद सूरत हाल एक क्योस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बेसिकली जब लेबनान की सूरत हाल को हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं, जो कि ईरान का एक बेसिक स्टांस भी है, उनकी डिमांड भी है, उनका दावा भी है कि जब तक लेबनान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, इसराइली जहरियत बंद नहीं होगी, तब तक पीस ट्रीटी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्या लेबनान की सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा सकती है या नहीं जा सकती, क्योंकि इसराइल की जानिब से जहरियत भी जारी है, हमले भी जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ भी बैरूत पर हमला किया गया है। इसराइल अकेले कैसे जो है वो ये अपनी जहरियत जारी रखेगा, क्योंकि अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अब इसराइल को सपोर्ट नहीं करने जा रहे। अगर अमेरिकन वज़ीर की ही बात की जाए और ट्रंप के मुशीर की हम एक्स को शामिल करें, जो एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया है, अगर उस स्टेटमेंट को सामने रखें तो वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये कहा है कि अगर ट्रंप ये चाहते हैं कि ये मुआहिदा ईरान के साथ जो होने जा रहा है वो अपने पाया तकमील तक पहुंचे और ये मुआहिदा दर हकीकत एक मुकम्मल तहरीर के तौर पर सामने आए, तो फिर इजराइल की फ़ौजी हिमायत बंद करनी होगी और ये फौरी बंद करनी होगी। क्या ट्रंप इंतज़ामिया इस हवाले से आगाह है और क्या वो ये स्टेप लेने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर विदाउट अमेरिकन सपोर्ट इजराइल का स्टांस क्या रह जाएगा, ये जानेंगे आज अपने मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अहमद सगीर साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे सर आपको। डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, माहिर आलमी उमूर, हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट और माहिर आलमी उमूर डॉक्टर हसन जफ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अहमद सगीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं बिलखुसूस इस मुआहिदे से रिलेटेड, पहले तो बात ये जो इंकशाफात की, इख्तलाफात की, कुछ डाउट्स रेज हो रहे हैं, सर इनकी हकीकत क्या है आपकी नज़र में? देखिए, वो डाउट्स तो दोनों तरफ हैं। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि जी हमें पता चला है कि जी ईरान के अंदर शायद कुछ लोग जो हैं वो इस MOU से या ये जो भी पॉइंट्स इन्होंने आपस में तय किए हैं कि जिनके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, उस हवाले से ईरान में शायद एक मुतज़ाद राय मौजूद है, तो अमेरिका के अंदर कौन सी जो है वो सारे के सारे लोग उसके ऊपर हैप्पी हैं। चूँकि वो वाली लॉबी, स्पेशली जो जू लॉबी है या जो इज़राइल को सपोर्ट करती है या जिनको इज़राइल लेके आया है, वो भी नाखुश हैं इससे। सो ये दोनों तरफ चीज़ें मौजूद हैं। दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है और ट्रस्ट होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के बारे में ईरान के अंदर मिसट्रस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। आप देखें कि आपको याद होगा जब तुर्की के अंदर मुआहदे हो रहा था, बल्कि उस वक्त तो इनकी बाकायदा नेगोशिएशन बड़ी आगे तक जा रही थी और अचानक हमने देखा कि उन्होंने हमला कर दिया। सो अमेरिका के ऊपर कौन भरोसा करेगा? अमेरिका के मामलात इस तरह के हैं कि पूरी दुनिया उसके ट्रंप साहब की जो गिदड़ भपकियाँ हैं उसको भी और जो उनके वतीरा है उसको भी, वो उस वजह से उसको पूरी तरह से भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। सो वहाँ पे ऑब्वियसली मिसट्रस्ट होगा। शायद कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये जो पॉइंट्स फाइनल हुए हैं ये एक MOU है, कुछ लोग इसको ट्रीटी कह रहे हैं, लेकिन इस्लाह कर लेनी चाहिए कि ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है। तो जब सफारती ताल्लुकात नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस की ज़ुबान में, वहाँ पे कोई मुआहिदे नहीं हो सकते। लिहाजा ये एक MOU हुआ है, मफाहमती एक यादाश्त है जो दोनों ममालिक के दरमियान जो है
طے پائی ہے، اور اس مفاہمتی یادداشت کے نتیجے میں آگے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹریٹی سائن ہو جائے، لیکن یہ ٹائم لگے گا، اس کو ہو سکتا ہے مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ایک روڈ میپ ضرور ایک سامنے آ چکا ہے، اور یہ ایک سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا برف پگھل رہی ہے دونوں طرف، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامن پوائنٹس جو ہیں وہ اور ابھی بھی جے ڈی وینس کا بیان میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ابھی طے ہونا باقی ہیں، تو کیا وہاں اختلافات کی گنجائش ہے؟ obviously دیکھیں ایران کے اثاثے جو ہیں، جو ان کے جو منجمد اثاثے ہیں، اس کے بارے میں ایک لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایکسیس دی جا رہی ہے۔ اچھا ایکسیس کیا ہوتی ہے؟ ایکسیس کا مطلب ہے کہ وہ یوٹیلائز تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر امریکہ نگاہ رکھے گا کہ وہ کہاں یوز ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ انریچمنٹ میں یوز ہو رہے ہیں یا کسی اور کھاتے میں یوز ہو رہے ہیں۔ سو اب اس کے اوپر لامحالہ ایران جو ہے وہ کہے گا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اگر پیسے نکالتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں اور اس کو تو وہ پوچھے گا کہ جی کیوں لے رہے ہیں آپ، وہ کہیں گے جی ایجوکیشن کے لیے لے رہے ہیں، تو وہ پوچھیں گے اچھا ایجوکیشن کن کی دل لگانی ہے آپ نے؟ تو لامحالہ وہ اس طرح کے جو سوال جواب ہوں گے، ان سوال جواب کو پہلے ایران جو ہے اس کو سمیل کر رہا ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو جو ہے ہماری پکڑ زیادہ سخت ہو جائے، ہمارے لیے جو ہے وہ جینا اور زیادہ محال ہو جائے موجودہ اس میں۔ ابھی تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہی نہیں، آپ اگر ایک ماریں گے ہم 2 ماریں گے، آپ ایک فائر کریں گے ہم 2 کریں گے، آپ ایک میزائل ڈالیں ہماری طرف پھینکیں گے ہم 6 میزائل آپ کی طرف پھینکیں گے، اور آپ کے جتنے بھی یہاں پہ جو ہے جو بھی آپ کی جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ کی پریزنس ہے، ہم اس تمام جگہوں پہ جو ہے ہم حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے، اور پھر وہ اٹیک کرتے بھی ہیں، نظر بھی آتا ہے ان کا اٹیک۔ اور نہ صرف یہ کہ یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے بلکہ پھر ان کا دوسرا اٹیک جو ہے، چونکہ دکھتی رگ اگر امریکہ کی کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے، تو وہ پھر اسرائیل کی بالکل اسرائیل کی جانب بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ کیسے دیکھ رہی ہیں اس مفاہمتی یادداشت کو؟ اور جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ جے ڈی وینس کا بیان جب ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ابھی تکنیکی تفصیلات پر بات کرنا باقی ہے، یا پھر ان کو ڈسکس کرنا، ان معاملات کو طے کرنا بھی باقی ہے، تو کیا وہاں اختلافات کی گنجائش دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ہما، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جس بات کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں جو ورڈنگ ہوتی ہے، جو ایم او یوز کی ورڈنگ ہوتی ہے، ان کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور جب تک ساری پارٹیز جو کہ اس معاہدے کا حصہ ہوتی ہیں یا اس ایم او یو کا حصہ ہوتی ہیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتی تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی معاہدے کا امن اور سکون کے ساتھ یا بالکل ون ون سچویشن کے ساتھ طے پا جانا۔ اس کے ایک مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ جو آگرہ ایگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تھا، بالکل ایٹ دی 11th hour جو تھا وہ سبوتیج ہو گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ورڈنگ جو تھی اس کی پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں تھی، اور اگر جو پاکستان کہہ رہا تھا وہ انڈیا کو ایکسیپٹ نہیں تھی۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی جس طرف ہمارے جو ایک اور پینلسٹ ہیں جنہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو ورڈنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں، اور اگر اس ورڈنگ کا خیال لحاظ نہ رکھا جائے تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ چیز جو ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اور جتنے بھی آئی آر یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے یا ڈپلومیسی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کو اسی لیے اکٹھا کیا جاتا ہے اور ساتھ رکھا جاتا ہے کہ وہ یہ جو نیٹی گریٹیز ہیں یا جو ایک ایک لفظ ہے اس کے اوپر غور کریں۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کانٹینٹ انالیسز ایک اور ٹرمینالوجی ہے کہ ایک ایک چیز کو، ایک ایک کانٹینٹ جو ہوتا ہے اس کے ایک ایک چیز کا جو ہے وہ انالیسس کیا جاتا ہے، اور ہر ایک چیز کا ایک مطلب نکلتا ہے، اور ان نیٹی گریٹیز کو دیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک جو بات ہے جس پہ آپ لوگ بات کر رہے تھے اور وہ بہت ضروری ہے، اور وہ میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے ضرور یہاں پہ ذکر کروں گی کہ ایم سی بی کہتے ہیں کانفیڈنس، جس کو سی بی ایمس کہتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرس۔ یہ جو سی بی ایمس ہیں یہ ابھی بھی امریکہ اور ایران کے بیچ میں نہیں ہیں۔ ایک بات، کیونکہ یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں اس کے کچھ نپے تلے، جیسے فارمولا ہوتا ہے میتھمیٹکس کا، اسی طرح سے کچھ نپے تلے نکات ہوتے ہیں، کچھ اس کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہ انڈیکیٹرز ابھی بھی مفقود ہیں۔ سیکنڈلی، جس میں سے ایک جو بات ہے ابھی ہمارے ایک پینلسٹ نے بھی کی کہ ان کے سفارت خانے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں، اور یہ جو ہے یہ ٹیکنیکلی جو ہے یہ ایک چیز کی یہ کوئی معاہدہ ہونا جا رہا ہے یا یہ کوئی
تو ڈاکٹر صاحبہ ایک میرے ذہن میں آپ کی بات سے ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا کوئی اور ملک یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ سی بی ایمز کو جنریٹ کر دے ان کے درمیان، یا یہ جس طرح سے آپ نے بات کیا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ان کے حوالے سے بات کرے اس وقت؟ دیکھیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں یہ دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے بیچ میں ایک اعتماد کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے یا ان کو اس کو بحال رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ سکیں. اس سلسلے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں انہوں نے اس سلسلے میں پریکٹیکلی بھی اور ڈپلومیٹیکلی بھی پوری دنیا میں ایک مثال قائم کی ہے. بالکل، اور اس بات کی گواہی بھی دی ہے اور اس بات کو سراہا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے کہ ایک پل کو میں نا امید ہو گیا تھا لیکن فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نا امید نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور کامیاب سفارتکاری ہمارے سامنے ہے جس کا ہول کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے اس وقت، اور پاکستان ہی اس سیریمنی کو ہوسٹ بھی کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس مفاہمتی یادداشت کو؟ بہت اچھی خبر ہے. چند دن تو سکون رہے گا، ذرا ایکٹیویٹی رہے گی، لیکن کتنا چلے گا یہ وقت بتا دے گا آپ کو. ہمارا تو اندازہ یہ ہے کہ یہ نہیں چلے گا. اور دیکھیے جب ہم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں. صحیح. لوگ سوچتے ہیں، اسرائیلی کیسے سوچتے ہیں، عرب میں رہنے والے کیسے سوچتے ہیں، ان کے مسئلے جھگڑے کیا ہیں. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اسٹریٹ آف ہرمز تو جھگڑے کا حصہ نہیں تھا. بالکل. کور ایشو ریزالو ہو گیا ہے، یہ ہے ہمارا بنیادی سوال. کور ایشو ہے فلسطین کا، کور ایشو ہے ویسٹ بینک 1967 کے بارڈرز، گولان ہائٹس، ساؤتھ آف لیبنان. ایک بھی چیز سے اسرائیل پیچھے نہیں ہٹنے والا. بالکل نہ ہٹنے کو تیار ہے. ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں روکیں. اسرائیلی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت اس پر دستخط ہونے جا رہے ہیں اور اس کی کچھ شکیں سامنے آ گئی ہیں، کچھ نکات سامنے آ گئے ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ یہ معاہدہ یا یہ مفاہمتی یادداشت کتنے عرصے تک ایگزسٹ کرے گی یا کتنا ٹائم چل سکے گی، کیونکہ کچھ اختلافات کی بات بھی ہو رہی ہے، کچھ کیوس بھی جنریٹ ہو رہا ہے. اگر جے ڈی وینس کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹیکنیکل ٹرمز طے ہونا باقی ہیں، تو وہاں گنجائش ہے اختلافات کی بھی، کیوس کی بھی، اور شاید کچھ ٹائم ٹیکنگ بھی ہو سکتی ہیں یہ چیزیں. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، سر آپ کی بات رہتی تھی، پلیز مکمل کر لیجئے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے ایم او یو ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اس کا مطلب ہے کہ معاہدہ تو نہیں ہے. یہ 60 دن بیٹھ کے تو اب یہ کریں گے. یہ ایم او یو سائن ہو چکا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرانکلی سائن ہو گیا. اب اتوار کو سائن ہو گیا تو اتوار کے بعد 2-3 حملے تو ہو چکے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. یعنی اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا نا کل، بڑا میسو اٹیک تھا. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئی ڈی ایف والے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج رات کو ایران ہم پہ اٹیک کرے گا. پھر اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان ہے وہ ان کی فرسٹریشن ہے. فرسٹریشن یہ ہے ان کی کہ وہ ان کی ایمبیشنز ہیں پولیٹیکل، وہ کچھ تبدیلیاں کر کے ممکنہ طور پہ میں بھی وانٹس ٹو اسٹے لانگر، لیکن ان کی پارٹی کا پریشر بھی ہے کہ نومبر کے انتخابات ہیں تو اس کے لیے انہیں کچھ گینز چاہیے. وانٹس ٹو کیپ دا آئل پرائز اسٹیبل. اس وقت $80 پہ آئل پرائس ہے جو 110-20 کے درمیان، 20 سے بھی اوپر چلی گئی تھی جب جنگ ہو رہی تھی. تو یہ ایک پرابلم رہی ہے. لیکن یہ کتنا سٹیبل رہے گا؟ ڈز اسرائیل کیئر کہ امریکن اکانومی کو کیا ہوتا ہے؟ آنسر از نو. وہ اپنے پروجیکٹ کے اوپر ہیں، وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو گلف کنٹریز ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی لیول پہ ان کے ساتھ انگیج رہیں گے. صحیح. اور ان کی میں آپ کو پوری ایویڈنس سائٹ کر سکتا ہوں، بٹ لیٹس ناٹ گو انٹو دوز ڈیٹیلز رائٹ ناؤ. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ 2018 میں $30 ملین قطر کے ذریعے اپروو کیا تھا، اور ایک لیٹر لکھا تھا نتن یاہو نے قطریوں کو کہ جی آپ یہ $30 ملین ہر مہینے حماس کو بھجوا دیا کریں، ہیومینیٹیرین کرائسس نہ کریٹ ہو. اس وقت وہ وہاں پہ پولیٹیکلی مینج کرنا چاہ رہے تھے معاملات کو. اب ان کے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ اس سے حماس مضبوط ہو گیا. ایک یہ سٹوری میں موجود ہے، یہ آپ میں شیئر بھی کر دوں گا. سو یہ سارے فیکٹس ہیں.
मिडल ईस्ट में हो क्या रहा है, क्या वो मामला रिजॉल्व होने जा रहा है या नहीं जा रहा। ईरान की और लबनान की कमिटमेंट है, ईरान लबनान को अकेला नहीं छोड़ेगा जैसे अमेरिका इसराइल को अकेला नहीं बिल्कुल छोड़ेगा। ऐसे ही है। ये है ग्रेड लॉक। लेकिन सर फिर इन दोनों को मिला क्या इस जंग से, क्योंकि जो रिजीम चेंज की बातें हो रही थी वो रिजीम चेंज तो नहीं हो सका ना। अब इसमें देखें, इसमें मसाइल और हैं कि ये जंग तो चलेगी और एक पार्टी की टोटल डिफीट पे ही ये मामला खत्म होगा। ये कोई ऐसी कोई मिड वे तलाश करके नेगोशिएशन करके ये मामला झगड़ा खत्म नहीं होने वाला। अब उसमें डिसाइसिव फैक्टर्स हैं कि रशिया चाइना कितना इसके अंदर सामने आएंगे। अभी ठीक। तो नहीं आ रहे, इसलिए कि चाइना की स्टेटेड पोजीशन ये है कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि उससे वो बेनिफिट कर रहे हैं, वो उनकी इकोनॉमी उससे बेनिफिट करती है। वो उस सही। ऑर्डर को डिसमेंटल नहीं करना चाहते। उस ऑर्डर, फाइनेंशियल ऑर्डर की बैकबोन कौन है? यही इजरायली कंपनियां, जूइश कंपनियां, ठीक। रॉथस्चाइल्ड है, रॉकफेलर्स एंड जेपी मॉर्गन एंड ऑल दैट। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका अगर इनके ऊपर हार्ड लाइन लेता है, जूइश लॉबी अगर लेता है, और अमेरिका के अंदर सियासत ऐसी बिल्ड हो जाती है कि वो एंटी इजरायली लॉबी वहां पे बहुत आवाज उठ जाती है और ऐसी हो जाती है, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये कंपनियां न्यूयॉर्क से अपने हेड ऑफिसेस मूव करके किसी ठीक। और देश चली जाएंगी। क्या अमेरिका ये होता देखना चाहता है? सर मेरा नहीं ये ख्याल कि है ऐसा कुछ पॉसिबल हो भी सकेगा, क्योंकि अभी भी अमेरिका को कंट्रोल करने वाली जूइश लॉबी जो है वो अपना ठीक है असल ना। रसूख दिखा रही है। और शायद ट्रम्प साहब बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर से तो वो भी उसी जूइश लॉबी का हिस्सा है, चाहे जेडी वेंस साहब की बात तो कर दें सारी या जेरेड पॉसिबिलिटीज कुशनर ओपन साहब है। की बात कर दें, वो तो फिर साथी हैं, वो कैसे छोड़ सकते हैं इसराइल का साथ। मैं अहमद सगीर साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगी। अहमद सगीर साहब, ओवरऑल जो अभी हम चीज़ें देख रहे हैं, जो बेसिक इश्यूज थे जहाँ से बात शुरू हुई थी, जैसे डॉक्टर हसन साहब, जफ़र साहब से भी बात हो रही थी, वो तो जूं के तूं है। वहाँ तो कोई भी हमें चेंज नज़र नहीं आया, वहाँ तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसे हम कहें कि अच्छा ये इस जंग का हासिल करता है, ये एंड रिजल्ट है, अमेरिका के पास या इसराइल के पास ये विक्ट्री आ गई। उनको तो मुझे लगता है कि और फंसा दिया गया है। आबनाए हुर्मस के कंट्रोल के हवाले से नई बातें सामने आ गई हैं, उसके बाद पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को धचका लग गया। इसके साथ साथ ओवरऑल ट्रंप की जितनी भी फेम थी वो डीफेम में मुब्तला हो गई, चेंज हो गई। अब मिड टर्म इलेक्शंस हैं, वो ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है वो दांव पे लगी हुई है। सर ओवरऑल एंड रिजल्ट आपकी नज़र में क्या है? देखें, अल्टीमेटली जाना तो इनको पीस में ही पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका मुतहम्मल नहीं है किसी भी बड़ी जंग के लिए। उसकी वजह है कि उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को बहुत अच्छी नहीं है। अभी आपने खुद जैसे पेट्रो डॉलर की बात की, तो ये एक बड़ा धचका है। उसको एक मैसेज तो मिला है कि चाइनीज़ करेंसी जो है वो बड़ी तेज़ी से एक अल्टरनेट हो सकती है। सही। और दुनिया के अंदर जो चाइना जिस तरह से बाकी ममालिक के साथ जो है वो अपने मामलात कर रहा है, उससे यही लगता है कि ये अमेरिका को कोई उसके लिए कोई अच्छे साइंस नहीं। और अमेरिका जानता है कि एक बड़ी जंग में अगर वो फिर से पड़ा तो उसके लिए अपनी इकॉनमी को संभालना और अपनी उन रियासतों को मुतहद रखना जिनको उसने कुछ ले दे की बुनियाद पे साथ जोड़ा हुआ मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये तो ऑब्वियस है कि दोनों मुल्क, ना ईरान चाहता है ना अमेरिका चाहता है कि वो इस जंग को तोल दें, और अल्टीमेटली वो पीस प्रोसेस में हैं और वो बैठे हुए हैं। बट अगली बात आ गई कि निकला क्या? निकला कुछ भी नहीं। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय। आपको याद होगा, बल्कि मुझे याद है कि आप भी इस पे डिस्कस किया करती थी 1 साल पहले, रज़ा पहलवी जब उसकी मुलाकात हो रही थी अमेरिका के अंदर नेतन्याहू के साथ, और उस वक्त बैठ के मामला तय पाए थे, और फिर वो वहाँ से ट्रैवल करके इजराइल गया था, और इंटरनेशनल मीडिया और हम सब के कान खड़े हो गए थे कि भाई रज़ा पहलवी साहब जो हैं वो इजराइल में क्या कर रहे हैं, चूँकि तस्वीरें बाहर आ गई थी। और फिर हमने देखा कि जेरेड कुशनर भी उसके अंदर मौजूद हैं। और आप ज़रा इस बात को जो आप उस वक्त करती थी और जो मैं भी करता था और जो हमरा से लोग जो है उस वक्त सारे के सारे कह रहे थे कि क्या सब कुछ हो रहा है, फिर उसका हमें सबूत मिलता है ट्रंप साहब की उस बात से कि मुझे तो जेरेड कुशनर ने कहा था कि ईरान के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है वो हमसे लड़ सके। बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब है
کہ اس کو موٹیویٹ کیا گیا, اس کو انسٹیگیٹ کیا گیا, اس کو غلط انفارمیشن دی گئی, اس کو یہ بتایا گیا کہ ایران میں اتنی سخت نہیں ہے, اس موجودہ رجیم کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ یا امریکہ کے سپر پاور کا سو کالڈ صدر اتنا کم عقل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر لے؟ اس سے بھی زیادہ کمل, اسی لیے تو اس سے جو ہے اختیارات لے لیے ہیں کانگریس نے. اس نے کہا صدر کو اختیار نہیں دینا, اس لیے کہ صدر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتا ہے, یا اپنی اگنورنس کی وجہ سے, یا اپنی انوسنٹ بھی ہوتے ہیں نا لوگ, معصوم ہے وہ بیچارہ, تو اس سے ہو گیا, یا اس کو جو بھی اس کی وجہ قرار دیں اس کو. لیکن الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ آپ کی بات سے تو میں یہ ایزیوم کر رہی ہوں کہ شاید اسرائیل کو سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتا ٹرمپ, یا وہ تو جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں, جو ورسز پڑھ کے ان کا ترجمہ کر کے وہ اتنا ہمبلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو 7 جنگیں رکوائی ہیں, میں تو کبھی جنگ کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا. میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ کی جانب آپ کی اجازت سے بڑھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ, ٹرمپ کیا واقعی اتنے کم عقل, اتنے معصوم, اتنے بھولے بھالے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پرسنالٹیز کا جو ہے وہ پالیسیز پہ اور اس طرح کے کاموں پہ اثر تو ہوتا ہے, لیکن اس حد تک نہیں. وہ سپر پاور کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ اتنے بھولے بھالے نہیں ہو سکتے. اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈفرینٹ لابیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور جو امریکی صدر ہوتا ہے ان لابیز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی جو ان کے بیانات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, یہ لابیز کے پریشر ہیں, جو ڈفرینٹ لابیز ان کے ساتھ, ان کے پیچھے, یا ان کو پریشرائز کر رہی ہیں. اسپیشلی جوئش لابی جو ہے وہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہے, بلکہ امریکن پریزیڈنٹ کی جو پریزیڈینشیل کمپینز ہیں وہ چلاتی ہی جوئش لابیز ہیں. اب جو مشیر ٹرمپ کے ہیں, وہ سابق مشیر, وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کی فوجی سپورٹ نہ کریں. کیا ٹرمپ یہ مانیں گے؟ یہ جو بات ہے, یہ ایک اسٹریٹجیکلی اگر دیکھیں, اگر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اور اتنی زیادہ بیکنگ ہے یو ایس کی اسرائیل کو, کہ اور دوسرا جوئش کی بذات خود امریکہ کے اندر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور ان کی اکانومی کو جو ہے وہ بوسٹ اسی وجہ سے ہے, تو یہ تو نہ ماننے والی ایک بات ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اس کا کریڈٹ ایران کو جاتا ہے کہ جہاں پہ اتنی اسٹرانگ لابیز کام کر رہی ہوں, وہاں پہ ایران نے یہ کر دکھایا ہے. کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, بلکہ جو فریقین ہوتے ہیں ان کو بات چیت کی میز پہ لانا ہوتا ہے, اور وہ ایران نے کر دکھایا ہے. یہ بات جو ہے, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ایران کو ضرور جاتا ہے اور ایران کے عوام کو ضرور جاتا ہے. اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں, کیونکہ جو ماضی میں ہو چکا وہ ایک الگ بات ہے, اب دنیا بدل رہی ہے. جو میں دیکھ رہی ہوں ابھی جو صورتحال ایم او یو تک پہنچی ہے, اس میں امریکہ, اسرائیل, ایران اور یہ جو فریقین ہیں یہ تو موجود ہیں ہی, یہ تو فرنٹ پہ موجود ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ متاثر ہیں وہ مشرق وسطیٰ ہے. اور مشرق وسطیٰ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایم او یو ہے, اگر یہ مینوان اسی طرح سے جس طرح کہ اس میں کہا جا رہا ہے, اگر اسی طرح سے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے, تو یہ نیو مڈل ایسٹ آرڈر کی ایک ابتدا ہوگی. یہ اپنے پروگرام میں بے شک آپ ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا, بلکہ یہ ایک جو ایک نئے علاقائی جو جس کو کہنا چاہیے آرڈر ہے, اس کے بارے میں بات ہوگی. اور اس میں جنگوں کے بجائے معاشی روابط, توانائی کی راہداریاں, نیو گلوبل آرڈر کا اس وقت ہاں, سپر پاور کس کو دیکھ رہی ہیں آپ؟ سپر پاور تو دیکھیں وہی ہوگا جو اس وقت جو اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا. اور اس وقت اسٹرانگ اکانومی جو ہے وہ کس کی جا رہی ہے, یہ اعداد و شمار سارے کے سارے اس وقت انٹرنیٹ پہ, بلکہ اب تو لوگوں کی فنگر ٹپس کے اوپر موجود ہیں. تو جس کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا, جو اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا, وہی اس دنیا میں جو ہے اس دنیا کو لیڈ کرے گا. تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ مغرب کے بجائے اس وقت مشرق کا پلہ جو ہے اس میں بھاری نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آنے والا وقت یقیناً اور بہت سی چیزوں کو, بہت سے اختلافات کو, اور بہت سارے ایسے نکات جو ابھی تک اس مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے سامنے نہیں آئے, وہ آئیں گے اور ہم ان کو ڈسکس بھی کریں گے. پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی امریکہ ایران کے حوالے سے, اس تنازع کے حل کے حوالے سے, اور جو مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے ان میں احمد صغیر صاحب, ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ اور پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر صاحب بھی موجود تھے. عقیلہ آصف صاحبہ اور ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, وہ اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں کیونکہ ہم ایک نئے ٹاپک کی جانب بڑھے ہیں. مشال پاکستان نے پاکستان کی پہلی اسٹیٹ آف فریڈم رپورٹ 2026 جاری کرتی ہے, اور مشال پاکستان ورلڈ اکنامک فورم کے کنٹری پارٹنر انسٹیٹیوٹ کے طور پر
पहली पाकिस्तान फ्रीडम रिपोर्ट सामने लेकर आया। ये अपनी नौयत की बताया जा रहा है कि पहली रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में एक सर्वे किया गया है। ये सर्वे तकरीबन 2000 लोगों पर मुश्तमिल था जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया। कुछ इस सर्वे रिपोर्ट के हवाले से हम तज़किरा करेंगे कि इसका क्रक्स क्या है, इस रिपोर्ट का मकसद क्या था और इससे हासिल करदा जो डेटा या जो स्टैट्स सामने आए हैं उन पर अब किस तरह से काम किया जा सकता है, ये जानना बहुत अहम है। इस रिपोर्ट के हवाले से अगर आपको बताएं तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 50 लाख से भी तजावुज़ कर गई है। डेफिनेटली जब इतनी बड़ी आबादी की रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का होना, रिसोर्सेज के जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल, ये बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट का क्रक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फिर मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, उनसे मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट सामने आया है नाज़रीन वो ये है कि शहरी शख्सी आज़ादी को मौशी मौक़े, इंसाफ, सलामती, मौसर हुक्मरानी और डिजिटल शमूलियत से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद मौसमियाती तब्दीली, साइबर सिक्योरिटी, गुमराह कुन मालूमात, पानी की किल्लत, शहरी आबादी में इजाफा, नौजवानों की बेरोज़गारी और मुआशी नाहमवारी मुस्तकबिल में पाकिस्तान को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। इन अहम चैलेंजेस से नबरद आज़मा होने के लिए क्या स्ट्रेटेजिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, क्विक टास्क क्या हो सकते हैं, मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अहमद सगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट आमिर जहांगीर साहब भी हमें ज्वाइन करें। आमिर जहांगीर साहब खुशामदीद कहते हुए मैं थोड़ा सा आपसे भी एनालिसिस लेना चाहूँगी। ये जो क्रक्स हमारे सामने आया है जिसमें नौजवानों के हवाले से बात हो रही है, मौसमियाती तब्दीली के मसाइल के हवाले से बात हो रही है, बेरोज़गारी को हाईलाइट किया गया है, इसके साथ साथ जो गलत इंफॉर्मेशन फ़्लो है इसको रोकना, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा शख्सी जो एक तशख़्ख़ुस बरकरार रखने की बातें की जाती हैं और उसकी सिक्योरिटी की बात होती है। सर इस वक्त ये बड़ी अहम इश्यूज़ हैं जो कि एआई से रिलेटेड हैं, एआई इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना, उस पर जाना ना जाना, बहुत सारे इश्यूज़ हमारे साथ ज़ेरे गर्दिश हैं। इनको हल करने के लिए कोई सजेशन आपके पास हो? जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है कि पाकिस्तान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है और इस वक्त 190 मिलियन के करीब मोबाइल फ़ोन्स हैं, जबकि 140 या 150 के करीब मिलियन के करीब जो है वो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, जिससे 70 मिलियन के करीब जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। मुस्तकबिल में ये नंबर्स और बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ना शुरू होगा। डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ने में जितनी चीज़ें उससे रेलेवेंट, वो डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन है, वो बढ़ना शुरू होगी। और इसी तरह से जो आपने बाकी अवामिल बताए हैं उनका ताल्लुक आबादी से कनेक्ट होता है। ठीक हो गया। अहमद सगीर साहब आपकी जानिब आएंगे। डिजिटल रसाई और आज़ादी क्या ये मौशी तरक्की का ज़ामिन हो सकती है? जी हाँ, देखिए पहले हमें एक चीज़ को समझना है, वो ये कि हमारे यहाँ कोई 204 मिलियन से ज़्यादा, 205 मिलियन कहा जा रहा है, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल्स हैं और इसी तरह हमारे यहाँ जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो भी, उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। अब आप सोचें इतने ज़्यादा मोबाइल और पाकिस्तान के अंदर बनने वाला जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल है वो एक भी नहीं है। आप हमारे यहाँ जितनी भी जो है वो अब 5G आ रहा है, 5G कंपनी जो है वो खैर अमेरिका में भी अमेरिकन नहीं है, हवावे है, चाइना की है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा और अपने लोकल जो आपके जो बनाने वाले हैं, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो मेकर्स हैं, उनको आपको थोड़ा बहुत स्पेस देनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हम वो स्पेस देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब हम स्पेस नहीं देते तो फिर सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी से मुराद सिर्फ लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, आपके मुल्क में फूड सिक्योरिटी भी एक मसला है, आपके मुल्क में हेल्थ सिक्योरिटी भी एक मसला है, आपके मुल्क के अंदर जो है वो वाटर की शॉर्टेज है, वाटर सिक्योरिटी नहीं है आपको, और बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को पानी मुयस्सर ही नहीं है। यानी एक तो साफ़ पानी होता है, वो कहते हैं गंदा पानी भी मिल जाए हम पीने के लिए तैयार है, लेकिन मिलता ही नहीं पानी, सो उनको सिक्योर नहीं है। तो आपको सिक्योर करना पड़ेगा, कौम को सिक्योर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इस तरफ ना तो तवज्जो है और ना ही विल है।
تو جہاں پہ توجہ اور ول نہیں ہوتی وہاں پہ مسائل جو ہے وہ آہستہ 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 پہاڑ کی طرح آپ کو لگنے لگتے ہیں. دیکھیں ابھی خیر بجٹ آیا ہے, آپ کو پتہ ہے, ہم سب آپ نے بھی پروگرامز کیے ہیں, ہمیں بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملا ہے. سو لوگ جو ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں, ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں. سو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو اور ان لوگوں کو جو کہ لوگوں کے مسائل کا حل دے سکتے ہیں یا جن کے پاس ان کا تریاق ہے, ان کو سوچنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا اور اس کے اوپر سیریس ہونا پڑے گا. ورنہ میں بتاؤں حالات کوئی اچھے نہیں ہیں ہما, حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. سر یہ یقیناً آپ نے بڑی اچھی جانب اشارہ کیے. ایک چیز میں ضرور یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی اپنا اوپینین دیں. اس سروے کے مطابق عوامی معلومات کے حصول کا رجحان جو ہے وہ تیزی سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی جانب منتقل ہو رہا ہے. یہ ایک اچھی ٹرانسفارمیشن ہے آپ کی نظر؟ دیکھیں آبویسلی جو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کسی بھی طرح کی, آپ کو چاہے وہ آپ کے رائٹس کے بارے میں ہے یا آپ کو انٹرنیشنل قوانین کے بارے میں جاننا ہے یا آپ کو جو دنیا میں بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں, یا ایون سو مچ سو کہ آپ کو اپنے کورس کے بارے میں, اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے کورس کی بھی انفارمیشن جو ہے یہ اے آئی سے لے رہے ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ یہی جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس اویلیبل انفارمیشن تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ رجحان تو اچھا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, کیا وہ آپ کو آپ کے بارے میں پراپر ٹھیک اور وہ والی انفارمیشن دے رہے ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہے. یعنی اگر آپ کو اپنے دین کی بھی انفارمیشن جا کے ایسے پلیٹ فارم سے لینی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی مسجدیں ویران ہوں گی, سمجھ لیں کہ آپ کے جو ہے وہ مدرسے ویران ہوں گے. یہ بات قابل غور ہے. آخری 1 منٹ ہمارے پاس بچا ہے. عامر جہانگیر صاحب, میں ضرور آپ سے یہ اوپینین لینا چاہوں گی. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ سروے رپورٹ اپنی نوعیت کی پہلی رپورٹ ہے, کیا اب تھنک ٹینکس اس رپورٹ کو کنسیڈر کریں گے اور اس میں جتنے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے کیا ان کے لیے اقدامات کیے جائیں گے؟ جی یہ پہلی رپورٹ ہے جو پاکستان نے اپنا ڈیٹا پاکستان سے پبلش کیا ہے فریڈم کے اوپر. نہ صرف نیشنل تھنک ٹینکس بلکہ انٹرنیشنل تھنک ٹینکس بھی اس کو بیسس بنا کے اپنی ریسرچ اور اپنے لیے نیا ڈیٹا تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ آپ کی نظر میں یہ ایک اچھا اقدام ہے اور آنے والی جتنی بھی پالیسی میکنگ ہے اس میں اس رپورٹ کو کنسیڈر کیے جانے کے بھی امکانات ہیں. ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وقت بچا ہے. احمد صغیر صاحب, آخر میں ضرور آپ سے کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں گی. سر اوور آل جتنے بھی سٹارٹس آتے ہیں, جتنے بھی انکشافات ہوتے ہیں, یہ اپنی نوعیت کی پہلی رپورٹ ہے, اس سے پہلے بھی ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا موجود ہے. کیا آپ کی نظر میں ان پر اقدامات کیے جاتے ہیں؟ نہیں کیے جاتے. دیکھیں آپ کے ملک کے اندر باقاعدہ قانون موجود ہے کہ آپ پبلک پلیس پہ سگریٹ نہیں پی سکتے. تو کیا آپ نے آج تک دیکھا ہے کسی ایسے بندے کو اس اپنے حق کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کہ وہ جا کے کسی کو شکایت کرے کہ جی فلاں سگریٹ پی رہا تھا پبلک پلیس پہ؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے اندر باقاعدہ بہت سارے ایسے قوانین, بڑے اچھے بڑے زبردست قوانین موجود ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, لوگ ایکسرسائز بھی نہیں کرتے, اور جن کو پتہ ہے وہ اس تک لوگوں کی انفارمیشن آنے نہیں دیتے. سو بنیادی طور پہ سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو جب تک اپنے حق کو استعمال کرنا نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. قوانین تو ہیں, چیزیں ہیں, گورنمنٹس بناتی بھی رہتی ہیں, وہ موجود بھی ہوتے ہیں, لیکن لوگ اس کو ایکسرسائز کرنا شاید مناسب نہیں سمجھتے. یہاں عوامی شعور اور آگاہی میرا خیال ہے کہ وہ اگر پروموٹ ہو جائے, اس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو یقیناً بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جو کہ اس ملک کی بہتری اور معاشی ترقی کا ضامن بن سکتے ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا ناظرین شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. آپ سے اجازت لیں گے. اللہ کے